درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت مبارکہ ہم نے سنی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ خاص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو آپ کسی قسم کا وسیلہ حضور علیہ السلام کو نہیں بنا سکتے۔ تو اس پر جو ہم نے الحمدللہ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی وسیلہ بنانا جائز ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی وسیلہ بنانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ہم نے 3 جو واقعات سنے، آج انشاءاللہ 2 واقعات سنیں گے اور اس کو جو ہے وہ کلوز کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ کہ اگلی نشست تک ہو سکتا ہے بات چلی جائے۔ بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرہ کیا۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اس قدر اہل علم ہوتے تھے کہ وہ امام مالک علیہ رحمہ سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیڑیا ہو، مطلب اس قدر علم ہوتا تھا، ان کے پاس وسیع علم ہوتا تھا، پہلے کے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بڑا علم ہوتا تھا۔ تو بادشاہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف کے اندر جو مناظرہ کیا۔ اب دوران مناظرہ جو ہے ابو جعفر کی آواز جو ہے بلند ہو گئی۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، کیونکہ ہیں تو وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، فرمایا اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اوپر آواز نہ کرو۔ اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائیے، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، اور ایک جماعت کی مذمت بیان فرمائیے، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باعث سے پکارتے ہیں۔ تو 3 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، بے شک آگے نتیجہ یہ نکالتے ہیں، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا، ابو جعفر اہل علم تھا، فوراً خاموش ہو گیا، اور پھر جب وہ سوال کرنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، فرمایا کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر؟ اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم کیوں حضور علیہ السلام سے منہ پھیرتے ہو؟ فرمایا حالانکہ حضور علیہ السلام تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بروز قیامت اللہ کے پاس شفاعت کریں گے، بلکہ تم حضور علیہ السلام ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، آپ علیہ السلام سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ شفا شریف کوئی آج کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ حوالے آپ یقین جانیں وہ حوالے کہ اہل علم حضرات اگر سنیں تو بہرحال آپ لوگ سنیں، کتاب کے حوالے بڑے بہترین ہیں۔ اب شفا شریف کے اندر جو وہ یہ پورا امام مالک رحمہ کے حوالے سے جو پورا بیان فرمایا گیا، کہتے ہیں نبی سے ثابت کرو، صحابہ سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تبع تابعین سے ثابت کرو، پھر کہتے ہیں آپ جو ہے وہ 2ری 3ری 4تھی صدی سے ثابت کرو۔ جب ہم ثابت کرنے پر آتے ہیں، ہم تابعین کے اقوال بھی، تبع تابعین کے اقوال بھی دکھاتے ہیں، ہم تبع تابعین کے اقوال بھی دکھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تابعین تبع تابعین کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جب ہم صحابی کا قول دکھاتے تو کہتے ہیں صحابی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاتے تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اب ایسی چیز کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بھی آداب وہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مزار پر جانا ہے تو اسی طرح ادب کرنا ہے جس طرح زندگی میں کیا کرتے، آواز کو بھی بلند نہیں کرنا۔ آگے جو ہے وہ ایک اور واقعہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ تفسیر مدارک بہت بڑی تفسیر، یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلی جو لکھی جانے والے تفاسیر ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ تفسیر مدارک ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک کو اپنے سر پر جو ڈالنے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا
ہم نے سنا اور جہاں جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کروائیے۔ اس پر قبر انور سے ندا آئی کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ یقین جانیں اگر صرف یہی واقعات بیان کیے جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، تو مواد بہت ہے، بیان کرتے جائیں تو بیان سنتے رہے، لیکن چونکہ ہمیں جو ہے وہ مختصر سی ہماری نشست ہوتی ہے تو فرماتے ہیں الغرض یہ آیت مبارکہ، یہ جو ہم نے آیت مبارکہ سنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مدح اور ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریمی کی در کی ہے۔ آگے فرمایا باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، آمین بجائے نبی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔